اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقال الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، عاشقان رسول، خمسہ وحدت امت مسلمہ، سیرت حضرت مصطفیٰ اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے آج پانچویں گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے. گزشتہ ان جشن خطابات میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام کے بارے میں چند عرائض پیش کیے تھے. آج میں چاہوں گا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں اپنے سردار، اپنے مولا، اپنے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. یہ جشن کا سلسلہ جو مسلسل آپ سنتے آ رہے ہیں، جو ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو چل رہا ہے اور یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ عزیزان کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت گزار رہیں گے. آج میں چاہوں گا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی نظر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف علی علی کرتے ہی رہتے ہو، آپ کے ہاں ذکر نبوت نہیں ہے. تو میں ان عزیزان کی بارگاہ میں پیش کر عرض کروں گا کہ ہم الحمدللہ شیعہ مومنین جو بھی ہیں، ہم علی کے ذریعے نبی تک پہنچتے ہیں. کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین کی ذات وہ ہے جو ہمیں احترام نبوت سکھاتی ہے. قرآن نے جس طرح حکم دیا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اس پر عمل امیر المومنین کی ذات نے کر کے دکھایا کہ نبی کی آواز سے کس طرح آواز بلند نہیں کرتے، یعنی اس طرح احترام میں بیٹھتے ہیں. قرآن نے جس طرح کہا کہ نبی کے آگے آپ نہ چلو، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے یہ چل کر دکھایا کہ نبی کے سامنے، نبی کے آگے نہیں چلنے چاہیے. وہ ہمیشہ امیر المومنین پیغمبر اسلام کے پیچھے ہی چلا کرتے تھے. کائنات میں علی جیسا مطیع اللہ و رسول کوئی اور بندہ نہیں ہے. جس طرح علی نے نبی کی اطاعت کی ہے، اس طرح کسی اور صحابی نے نہیں کی ہے. حکم ہوا کہ جب نبی کی بارگاہ میں پیش ہو تو صدقہ دے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو اس آیت کے ضمن میں، اس حکم کے ضمن میں روایات میں، تاریخ تفسیر میں ملتا ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی عمل نہیں کیا سوائے علی بن ابی طالب. تو عزیزان محترم، یہ علی وہ ہے جس کے بارے میں خدا نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا، آئے تطہیر میں بھی امیر المومنین شامل ہے. یعنی یہاں خدا نے علی کا قصیدہ پڑھا ہے، اور اسی طرح آیہ مباہلہ میں بھی خدا نے
جو ہے علی کا قصیدہ پڑھا ہے، یعنی علی کو نفس رسول کہا ہے، اور اسی طرح خدا نے علی کا قصیدہ ایک اور جگہ سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر پکارا ہے، یعنی یہ خدا نے علی کا قصیدہ پڑھا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہے، تاریخ میں ملتا ہے، جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو ہے تو آمنو سے مراد بھی علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ علی کے فضائل ہے کہ خدا علی کے کمالات، فضائل اور قصیدے پڑھ رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے پیغمبر اسلام امیر المؤمنین کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر اسلام، یا علی آپ مجھ سے ہے، میں آپ سے ہوں، یا علی آپ کے پاس تمام انبیاء کی میراث ہے، آپ تمام انبیاء، آپ مومن مومنہ کے مولا ہے، آپ تمام کے سردار ہے، یا علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان من، مجھے جملہ کہنے دیجئے، تو ایک طرف خدا علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، دوسری جانب نبی علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، لیکن علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا یا نبی سے افضل ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی ہمیں احترام نبوت سکھاتے ہیں۔ ہم علی اسی لیے تو کرتے ہیں کہ علی امیر المؤمنین احترام نبوت سکھاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جس طرح امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فضائل خدا نے بیان کیے ہیں، رسول نے بیان کیے ہیں، تو پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں امیر المومنین تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں، انا عبد من عبید محمد، ارے میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو میں جملہ عرض ضرور کروں گا آپ عزیزان کی بارگاہ میں، آج میلاد مصطفیٰ، آج میلاد امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں، آج 5ویں گفتگو میں آپ عزیزان کی بارگاہ میں یہ ناچیز بندہ حیدری تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جس سردار کا غلام اتنی عظمت والا ہو، اتنی بلندی والا ہو، تو اس غلام کا سردار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کتنی فضیلت کا مالک ہوگا۔ تو عزیزان ایمان، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو نبی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے ان عرب جاہلوں کو جو ہے بیان کیا ہے کہ آپ کی پہلے حالت کس طرح تھی۔ مولا فرماتے ہیں، خدا نے اس نبی کو ہمارے مبعوث کیا، جو لوگ اس وقت مبعوث کیا، جو کچھ لوگ یہودی تھے، کچھ لوگ مسیحی تھے، کچھ لوگ اکثر جو تھے بت پرست تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عموم تر لوگ جو تھے بت پرست تھے، احکام اسلامی کو ترک کرنے والے تھے اس زمانے کے لوگ جو تھے، اور فرماتے جہالت عروج پر تھی، اور ان کا کام یہاں تک آ پہنچا تھا کہ وہ لوگ جو جاہل عرب تھے، نبی سے پہلے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ مولا نے ان عرب جاہلوں کا اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے، اور فرما ان کا باطل چیزوں پر وہ فخر کرتے تھے۔ عرب جاہل نبی سے پہلے، نبی نے آ کر انہیں حقیقت بتائی، انسانیت سکھائی کہ حقیقت انسانیت کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ عدل کا نام نشان تک ان کے پاس نہیں تھا، ایک دوسرے کے حقوق کو وہ پامال کرتے تھے، اور حیوانوں کی طرح مولا فرماتے ہیں کہ زندگی وہ بسر کرتے تھے، اور ان کے وہ جوا عام تھی، شراب پی کر وہ اپنا ہوش جو بیٹھے تھے، عقل کو ختم کرتے تھے، علم کا وہ انکار کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ شریعت الہی کو ختم کر دیتے تھے، اس وقت شریعت کے خلاف تھے۔ خود پسندی اتنی تھی کہ بہت سی، یعنی ہر کوئی متکبر تھا، تکبر کر رہا تھا کہ بس میں ہوں۔ جس کسی کے پاس اگر کچھ زیادہ زر و مال تھا تو وہ فخر مباحت کرتا تھا، یعنی ان کے پاس خود پسندی تھی، برائیوں کو وہ عام سر عام انجام دیتے تھے، کوئی کسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتا۔ مولا علی نے بھی خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ یاد آپ قبل اسلام آپ کی حالت کیسے تھی؟
مولا فرماتے ہیں خدا نے پیغمبر کو اس زمانے میں بھیجا جب پورا عرب فتن و فساد میں مبتلا تھا، دین نہ تھا اور ایمان نہ تھا، ہر کوئی مصیبت میں مبتلا تھا، کسی کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، ہر شخص مصیبت میں مبتلا تھا، چراغ ہدایت مولا فرماتے بجھا ہوا تھا اور خدا کو چھوڑ کر وہ شیطان کی پرستش کرتے تھے۔ لوگ سارے جو تھے حیران پریشان تھے، بے خبر تھے اور فریب خوردہ تھے، دھوکہ کھائے ہوئے، اور بہترین گھر یعنی خانہ کعبے کے نزدیک بدترین لوگ یعنی بت پرست جو ہے زندگی کرتے تھے، وہ رہتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں خدا نے اس نبی کو جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا مبعوث کیا جب دنیا تباہ و برباد ہونے کے قریب تھی، آخرت کی نشانیاں ظاہر ہوئی، موت بڑھ گیا تھا، اس وقت پیغمبر کو مبعوث کیا حقیقت کے متلاشیوں کے لیے، مسلمانوں کی سربلندیوں، عزت و شرافت کے لیے پیغمبر اسلام کو خدا نے مبعوث کیا۔ پھر مولا نے فرمایا ہے کہ خدا نے نبی کو اس وقت مبعوث کیا جب فتنہ فساد عروج پر تھا، برے اعمال عام طور پر انجام دیے جا رہے تھے، باطن میں خوف و وحشت تھا اور ظاہر میں تلواریں اور ظالم حکومت تھی اس زمانے میں، یعنی اس وقت پیغمبر کو مبعوث کیا۔ نبی کو کیوں مبعوث کیا ہے آخر؟ وہ مولا فرماتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بت پرستی سے آزاد کرے اور لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے تھے ان کو بچائے۔ یہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں پیغمبر اسلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس عرب جاہلوں کی حالت یہ تھی، اس حالت میں خدا نے جناب رسالت مآب کو جو ہے وہ منتخب کیا ہے۔ تو عزیزان اس سے آگے مولا نے فرمایا بس خدا نے نبی محمد کے ذریعے گمراہی سے نجات دی اور ہدایت تھی، یعنی جو لوگ گمراہ تھے تو ان کو خدا نے نبی محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہدایت دی، خدا نے ان کی وجہ سے فتنے دوائے، بھائیوں میں محبت الفت پیدا ہو گئی، یعنی خدا نے نبی کے ذریعے فتنے فساد ختم کیے۔ وہ بہت سارے فتنے جنم لے رہے تھے، ان کی جاہلوں کی رسم یہ تھی یعنی تھوڑی کم باتوں پر جو ہے وہ لڑکھڑاتے جنگیں کرتے تھے، لیکن نبی کے صدقے وہ محبت امن میں فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں اسلام کی پستی ذلت کو عزت بخشی، یعنی خدا نے نبی کے ذریعے اسلام کی ذلت کو عزت بخشی اور کفر کی عزت و بلندی کو جو ہے ذلیل کیا۔ ان کا کلام شریعت کا بیان اور سکوت احکام کی زبانی تھی۔ تو ناظرین محترم، یہ آج ہماری پانچویں گفتگو، آخری گفتگو پیغمبر اسلام کی سیرت کے حوالے سے اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل کر ہم نبی کو اپنا نمونہ عمل قرار دیں، رول ماڈل قرار دیں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی سمر جائے تو آخرت بھی سمر جائے گی۔ کیونکہ جہاں جس طرح اس وقت جاہل تھے تو خدا نے نبی کے ذریعے علم دیا، وہ نجس تھے خدا نے نبی کے ذریعے ان کو طاہر کیا، وہ بے وقوف کم عقل تھے خدا نے نبی کے ذریعے ان کو عقل مند بنایا، وہ اس طرح امن پسند نہیں تھے، جنگ کرنے والے تھے تو خدا نے نبی کے ذریعے ان کو امن پسند بنایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، آج اگر موجودہ دور میں مسئلے ہو رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل کر اپنی دنیا کو بھی سنواریں، آخرت کو بھی سنواریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔